الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر وطن عزیز پاکستان کے ممتاز اور جید علماء کرام، مشائخ، سادات جلوہ فراز ہیں۔ محترم حافظ عبد الوحید صاحب نے اس محفل مبارکہ کو بڑی خوبصورتی اور بڑے حسن کے ساتھ سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ آپ نے ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت بیانات سنے ہیں اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد پیکر علم و عمل حضرت قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب بھی محو کلام ہوں گے۔ چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اور سرور کائنات علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تبلیغ دین کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ جو محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو دیے ہیں یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ آپ حکمت کی، دانائی کی فضیلت کو سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح تعلیم کتاب ارشاد فرمائی، اسی طرح اپنی امت کو حکمت کی تعلیم بھی دی۔ محفل میلاد کے اس خوبصورت موقع پر امت کو ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ تبلیغ دین، ترویج شریعت، اشاعت دین، اس میں ایک پہلو جو بڑا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ حکمت، دانائی اور تدبر ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ڈھیر سارا ہوتا ہے، لیکن ساتھ حکمت نہیں ہوتی، دانا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کے فضل سے علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، کتابوں پر نظر ہوتی ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دیتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، لیکن وہ بھی حکمت سے خالی ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے پاتے۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ انعام کرتا ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، اقتدار کے ساتھ ساتھ انہیں دانائی بھی عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کوئی صلاحیت ملے اور ساتھ اسے حکمت اور دانائی بھی ملے۔ اور یہ دانائی، یہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہیں سے ملے نا تو لے لینی چاہیے، لیکن وہ ہو کچھ اس طرح سے جاتا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ آتا ہے وہ بھی کہتا ہے مستند ہے، میرا فرمایا ہوا، اور 4-5-6 لوگوں میں جو جانا پہچانا جائے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری تو گفتگو وائرل ہے، لہذا میں جو چاہوں، جس طرح سے چاہوں مجھے کہہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کے محبوب نے بڑی حکمت سے، بڑی بصیرت سے، بڑی دانائی سے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں، میں کون سا کوئی غلط بات کر رہا ہوں، سچی بات ہی تو کر رہا ہوں۔
تو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کھرے سچ کو اور اتنی واضح بات کو اور اتنی روشن بات کو بھی بڑی حکمت سے دانائی سے کروں، تو بھئی دنیا کا سب سے بڑا سچ تو یہی ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب سے بڑا سچ ہے، لیکن اس سچ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلانا تو حکمت کے ساتھ بلانا، دانائی کے ساتھ بلانا۔ آج باتیں بہت ساری درست ہیں اور فیصلے بھی بہت سارے صائب ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سمجھ بوجھ ہے، وہ تدبر ہے، وہ حکمت ہے۔ بعض اوقات بات ایک ہی ہوتی ہے، دانائی کے ساتھ کی جائے تو اس کے مفاہیم بڑے خوبصورت واضح ہو جاتے ہیں اور سننے والے کی سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہے۔ کسی دانا نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک تعبیر بتانے والے سے اس نے پوچھا کہ اس کی تعبیر تو کر دو، تو کہا تعبیر بڑی خوفناک ہے، آپ کے بال بچے رشتہ دار سارے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا اسے باندھ اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ کسی نے اس سے کہا ایک اور آدمی بھی تعبیر بتاتا ہے، اس سے نہ بات کر لیں، اور ہے بڑا سمجھدار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے ساتھ حکمت بھی دے رکھی ہے۔ تو ان بزرگوں کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا سحری کا وقت تھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر بتائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے بڑی خوبصورت تعبیر ہے، بڑی عمدہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اسے انعام دو، کیسی خوبصورت تعبیر بتائی ہے۔ ویسے تعبیر تو انہوں نے ایک ہی نہیں بتائی، لیکن تھوڑی بات اگر حکمت سے کر لی جائے، دو بھائی اکٹھے بیٹھے ہونا، تو چھوٹے کے پاس ڈگری بھی ذرا بڑی ہے اور نوکری بھی اچھی ہے اور لوگوں نے جانا پہچانا بھی زیادہ جاتا ہے، تو اس تعلق سے اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی سوال کرے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو وہ ڈگری یا عہدہ یا سرمایہ یا شہرت نہیں پوچھ رہا، وہ عمر پوچھ رہا ہے۔ جس کی عمر زیادہ وہ بتائے گا کہ میں بڑا ہوں، یا چھوٹا ہی بول کے کہہ دے گا کہ یہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں۔ لیکن جو لوگ دانائی سے بات کرنے والے تھے اور حکمت سے دین کی بات بتانے والے تھے، اور جو چیزوں کو پرکھ کر غور کر کے اور تول کر بولنے کے عادی تھے، ان کا کچھ زاویہ اور تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ ایک صحابی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو ظاہر ہے جو پوچھ رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم امام الانبیاء ہیں، میں جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ اللہ کے محبوب ہیں، عہدہ منصب عظمت شان سے آگاہ تھے۔ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو کچھ دیر خاموش فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، پہلے میں ہوا تھا۔ تو بعض اوقات دین کی بات ہو یا دین کا کام ہو، اس میں اگر تقاضوں کو سمجھ لیا جائے اور شعور کو بلند کیا جائے، اور یہ کہ وقت کی رفتار کو تھوڑا سا پرکھ لیا جائے، تو بڑی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ فیصلوں کو حکمت کے ساتھ فرمایا ہے اور دانائی کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے اشارے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ جس سے اس مضمون کو مزید کھولا جائے، لیکن ہمارے سامنے مسند امام احمد بن حنبل کی وہ روایت بھی چمکتی ہے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا تھا میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھ لوں۔ اگرچہ حکم یہی ہے کہ حضور شارع ہے، یہ صرف سرکار کا اختیار ہے کہ کسی کو گنجائش دے، لیکن علماء نے اسے سرکار کی حکمت کے باب میں ذکر کیا۔ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت دیں تو میں آ جاؤں دین میں، تو کریم فرمانے لگے تو آ جا، 2 ہی پڑھا کرنا۔ شارحین نے لکھا ہے تو 2 کی شرط پر مسلمان ہوئے تھے، پر تہجد بھی پڑھا کرنا۔ لیکن یہ کہ اگر ہمارے رویے کی تلخی اور مزاج کی سختی
اور بات سمجھانے سے زیادہ داد دینے کا شوق اگر ہر وقت دامن کی رہے گا تو پھر ہمارا جذبہ بات پہنچانے کا تو شاید نہ ہو، شاید اس کے پیچھے کچھ اور نیتیں کار فرما ہوں۔ تو بہرحال وقت کافی بیت گیا، زمانہ کافی گزر گیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت سنتے اور تقاریر سنتے اور اچھے جملوں پر داد بھی دیتے، کئی دفعہ امداد بھی دیتے۔ اب تو یہ ہے کہ کچھ بدلنا چاہیے، واپس آنا چاہیے۔ اب تو کسی ایک آدھ بات کو سن کر عمل کر کے زندگی کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ علم و بس کریں او یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار۔ تو میلاد ہو، معراج شریف ہو، محفل ہو، کوئی ایسی تقریب ہو، اگر اس میں ہم سارے مل کے کچھ اس بات پر غور کریں کہ اشاعت دین میں اور خدمت دین میں کس طرح کر کے ہم تقاضوں کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت بھی ہے اور وقت بھی آن پہنچا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار کے سارے مظالم یاد آئے تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، آج گنی جائیں گی ساری چیزیں، وہ تمہارے ستائے ہوئے سارے توڑے ہوئے ظلم سارے یاد کیے جائیں گے اور تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ اور حق بجانب تھے آپ یہ بات کرنے پہ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پالیسی نہیں تھی۔ جب آپ نے بات کر دی اور وقت کچھ ایسا آ گیا، حالات کچھ اس طرح کے بن گئے کہ طے یہ پایا کہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں چونکہ جھنڈا ہے تو اب ان سے جھنڈا لے لیا جائے، تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے لیا جائے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حساس آدمی اور خدمت کرنے والے آدمی اور جلیل القدر آدمی اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، تو ہم بڑے پریشان تھے کہ جھنڈا کیسے لیا جائے گا۔ لیکن دیکھیے نا، یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو محبوب اپنی سیرت کی صورت میں ہمیں عطا کر گئے۔ حضور فرمانے لگے لے لیتے ہیں جھنڈا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کریم نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا سعد میں نے ارادہ کیا ہے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر باپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے تو باپ کے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کچھ حکمت، کچھ دانائی، کچھ سمجھ بوجھ، کچھ تدبر، یہی ہمیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اس پر آ جائیں گے تو بہت سارے چیزیں نفع بخش اور سود مند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔ آخر دعوانا تو یوں کہہ رہے ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے بھولے آپ صلی اللہ۔ حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسین ذکر تھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور قبلہ علامہ رضا صاحب مصطفیٰ صاحب جب فرمائے ہیں، علامہ رضا قادری صاحب کہتے ہیں، ایک جملہ دیکھیے گا کیا حسن ہے، خود رب فرمائے پیارے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ پیارے تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ہم تو آرزو کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور اللہ کے محبوب خود اس مجلس نور میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کو مجلس سجائے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے، یہ مجلس کس مقصد کے لیے برپا کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ جو مل گئے، آپ کی تشریف آوری
آپ کا ہمیں میسر آ جانا، مل جانا، یہ ہماری سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے. اس پر ہم اللہ کے شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں. آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ آج رات کا ایک پہر بیت گیا ہے اور بلکہ رات نصف سے آگے کا سفر طے کر رہی اور آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، تو آپ کے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ تو آپ برجستہ یہی کہیں گے حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. اور جب آپ یہ بات کہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اب حضور نے صحابہ سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا اس کا شکرانہ ادا کریں. اللہ اکبر. بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے. تو فرمایا تم اس پہ قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس پر حلف دے سکتے ہیں. اور یہ بات صرف بات کی حد تک نہیں تھی، اللہ کے محبوب نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا. عمومی طور پہ ایسے امور پر نہ کوئی حلف لیتا ہے اور نہ کوئی حلف دیتا ہے، لیکن مجمع اصحاب سے حضور نے باقاعدہ حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف پیش کیا. جب وہ حلف دے چکے تو وہ تو غلام تھے، مجال دم زدن نہیں تھا، لیکن دل میں ایک سوال تو بڑھ رہا تھا کہ یہ موقع محل حلف کا نہیں، حضور نے ہم سے قسم کیوں لی؟ تو حضور نے جب ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استجاب کی کیفیت کو دیکھا تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا صحابہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم سے قسم کیوں لی، تم سے حلف کیوں لیا؟ تو سنو، تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں موجود تھا، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ فراز ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے، اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے آپ کی اس مجلس پر. اللہ اکبر. عالی مرتبت سامعین، میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا. تو اس بات پر اللہ عالم بالا میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ کتنے قدر شناس نکلے کہ میں ایک نعمت دی اور اس نعمت کے شکرانے کو ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات. ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. ان کے آنے سے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں خود شناسی کا نور بھی نصیب ہوا تو حضور کی دہلیز سے نصیب. اگر ان کی دہلیز نصیب نہ ہوتی تو انسانیت کا بھٹکا ہوا یہ قافلہ آج کس گڑھے میں اور کس جو ہے وہ کنویں کے اندر ظلمت کدے کے اندر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. نہیں تو دیکھ لو جو انسان اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہو، مجھے بتاؤ خدا شناسی کا نور اس کو کیسے ملے گا؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہ بن سکے، جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، جس کو خود آگہی کا نور بھی میسر نہیں، جس کو خود شناسی کا اجالا بھی نصیب نہیں تو دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، مسجود الملائکہ ہے، لیکن وہ پتھر کے آگے، درختوں کے آگے، حشرات الارض کے آگے، اجرام فلکیہ کے آگے، نباتات، بہائم اور چوپایوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں تو مقصود کائنات ہوں، کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. انسان کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، لیکن یہ انسان کبھی مٹی کے بنے مادوں کو اپنا معبود مانتا ہے، کبھی لکڑی کے اوثان کو خدا مانتا ہے، کبھی پتھر کے اصنام کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے. اسے یہ بھی آگہی نہیں کہ میں کون ہوں، اپنے آپ سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہے.
یہ تو میرے حضور آئے جس نے آ کے انسان کو بتایا تو ان کا ساجد کیسے بنا پھرتا ہے، تو مسجود ملائک ہے اور تو ان کو اپنا خدا مان رہا ہے، کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، اور تو ان کو جن کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، یہ تیری ضرورت، خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، کوئی کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور درخت آ کے قدموں میں سلامیاں دیتے ہیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان لائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان لائے، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب حضرت انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے، میری دہلیز کے فقیر نکلے۔ اب اسے اپنے آپ سے ملاقات ہونے لگی، اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، وہ انسان جو درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو پوچھتا تھا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب کبھی اقبال کے لہجے میں بولتا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کے آگے جو ہے وہ اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر، اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کینچوا لگایا جاتا تھا اس کو اپنا معبود مانتا تھا، جو سانپوں کی پرستش کرتا تھا، جو درختوں کو پوچھتا تھا، جو جڑی بوٹیوں کو خدا مانتا تھا۔ اب وہ انسان، اس کو سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو خودی کا درس کیا جا رہا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، اللہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو حضرت کی انسان کی آنکھیں کھلی ہیں تو حضور کی چوکھٹ پہ آ کے کھلی ہیں، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ نہیں تو آپ اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں، علم کی وسعت اور ڈگریوں کی کثرت کے باوجود بھی شعور کی یہ آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ اپنی ہمسائیگی میں جا کے ڈھونڈ لیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو پتھر کا مادو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے وہ اس کو اپنی ضرورتیں اس کے حضور پیش کر رہا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کی طبع میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے کہ اس کو تعفن محسوس ہو۔ اور دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پانی کو ضرورت سے زیادہ کھول رکھا تھا، تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ جناب میں سکول جا رہا تھا اور گلی میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ پڑ گئے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ 7 سال کا بچہ جو دوسری یا تیسری کلاس کا طالب علم ہو، درس نظامی بھی نہیں پڑھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام جانتا ہو، یہ دوسرے سال کا بچہ اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ سوچ میں ڈوب گیا، اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن گٹی میں ماں نے پیار حضور کا دیا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کے اندر تک اتر گیا ہے۔ لہٰذا اگر اس کے پانچے پر وہ پیشاب کے چھینٹے بھی پڑے ہیں
تو اس کو وہ بھی گوارا نہیں ہے، تو مجھے پھر کہنے دیجئے کہ زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور اندر کی ساری روشنیاں اگر پھوٹتی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے پھوٹتی، اور اگر یہ در نہیں ملتا، یہ چوکھٹ نہیں ملتی، تو انسانیت آج بھی اندھیرے میں رہتی ہے۔ سید سلیمی گیلانی کا ایک شعر ہے، ذرا شعر کا حسن دیکھیے۔ آج کل تو ہمارا نعتی ادب بھی پامال ہو گیا ہے، بٹن ٹھاں کر دے تے بٹن تاں کر دے تے نکی جی ہاں کر دے، یہ کیا بازاری لفظ مندرج ہیں نعت میں، لیکن ذرا نعت کا حسن دیکھیے، اس شعر کا جمال دیکھیے اور اس کی معنویت پہ غور کریے، اور میری ساری گفتگو جو ابھی تک کر چکا ہوں اس کے خلاصے کے طور پہ اس کو سمجھیے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے حضرت انسان کو ملے ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب، اور یہ در اگر نہ ملتا تو انسانیت کا بھٹکا ہوا بہکا ہوا قافلہ آج کس گڑھے میں گرا ہوا ہوتا۔ تم تو ایک میلاد منانے کی بات کرتے ہو، ساری زندگی قدموں میں وار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا۔ لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے، میں نے کہا لکھے کی بات کرتے ہو، کیا محبوب کا ذکر اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت؟ اگر بلبل پوچھے کہ یہ پھول، کوئی بلبل سے پوچھے یہ پھول سے محبت کہاں لکھی ہے، کوئی پروانے سے پوچھے یہ شمع سے پیار کہاں لکھا ہے، تو میاں وہ کیا جواب دے گا؟ حضور سے محبت، حضور کے ذکر میں جو تازگی، فرحت اور روح کا قرار ہمیں نصیب ہوتا ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح نعمان کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو اسے رگڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، شعر کا حسن دیکھیے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے قرار ہے، ہمارے لیے تسکین قلب ہے۔ شیخ محمد بن مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے، دل کو تسکین نہ پہنچے۔ تو میں اور آپ اس قرار جاں کے لیے، اس تسکین قلب کے لیے آج اپنے آپ کو رات کے اس پہر بھی بٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ آج کہاں لڑک کے کہاں گرا ہوا ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن نے بتایا ہے کہ اذا بشر احدہم بالانثی، جب کسی کو یہ پتہ چلتا کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا اس معاشرت کے اندر، یا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے، یا پھر وہ ذلت بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور کی ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ بچے کو حضور کا یہ فرمان یاد ہے، اور بہت ساروں کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہے، لیکن لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ کلمہ تحسین بھی ہے، لیکن میں اس کو کلمہ جہاد کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ اس ظالمانہ سماج میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے حضور کی آواز بلند ہوتی ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا۔ تو یہ اس ظالمانہ دور میں حضور کا کلمہ حق تھا، اور جب سیدہ پاک زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضور کے پاس ملنے آتی، حضور اٹھ کے استقبال کرتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس مرتبے اور کس مقام کی حامل ہے۔ بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی اعزاز ارشاد فرما دیا، لیکن اس سوال کے پیچھے کے فلسفے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک بیٹی ہوگی، کہاں بیٹی زندہ درگور کی جا رہی ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔
اور آج بیٹی کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے، پردیس کے دھکے کھاتا ہے، رات کو اوور ٹائم فیکٹری میں لگاتا ہے، یہ کس لیے؟ کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکوں۔ یہ وہی باپ نہیں تھا جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا اور پھر سر اٹھا کے چلتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو مجھے اگر سوال میرے تصور میں ابھرے کہ یہ بیٹی کے لیے باپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی، تو اندر سے جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو ساری زندگی بھی ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں، ان کے نام کی مالا جپتے رہیں، ان کے تذکروں کی مہک میں مست ہو جائیں، پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو، اس لیے کہ حضور کے میلاد کی برکت سے آج انسانیت سر اٹھا کے چلتی ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، عالی مرتبت ذی وقار اہل فکر علماء اور دانشمندان قوم کی نظر کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خیر کی قدر جہاں بھی موجود ہے، چاہے وہ کسی کفر کے معاشرے میں موجود ہے۔ آج ہم دنیا بات کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ خیر موجود ہے، فلاں جگہ پہ انسانیت کی توقیر ہے، فلاں جگہ اقدار کی حفاظت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اولا رؤوس الاشہاد کہنا چاہتا ہوں کہ خیر کی قدر جہاں بھی پوری کائنات میں کسی بھی خطے کے اندر، چاہے وہ کفر کا خطہ ہے، جہاں بھی موجود ہے، محمد عربی کے قدموں کی ہے۔ محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اوپر تہذیب نے نشو و نما پائی، تہذیب نے راستہ پایا اور تہذیب نے اجالا پایا۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے آ کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس کو انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا تو آزاد ہے۔ اور پھر ابو لہب کو اس کا کیا فائدہ ہوا، اس پر امام ابو شامہ نے گفتگو کی ہے، باقی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے۔ لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور اس دنیا پر صحن کائنات پر قدم رکھتے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کی تیاری میں ایک غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، طریقے دیے غلام۔ اور غلام کی جو زندگی تھی، میں زنزیبار میں 2 مرتبہ گیا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کے باندھے جاتے تھے، آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن ان جگہوں سے آج بھی وحشت آتی ہے، انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ کس طرح زنجیروں میں۔ اور پھر غلام جب بکتے تھے اور باقاعدہ ان کے لیے چبوترے بنے ہوتے، آج آپ نے دیکھا ہوگا ماں گھر سے بیٹی کو رخصت کرتی ہے، اور جو سسرال جس میں بیٹی جا رہی ہوتی ہے دیکھے والے ہوتے ہیں، پوری طرح چھانٹ پھٹک کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات حقیقی بہن ہوتی ہے یا حقیقی بھائی کے گھر میں بیٹی کو بیاہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ماں جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو وہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ باپ بھی بڑے زور سے اپنی آنسو کو روکتا ہے کہ میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، حالانکہ اگلے دن ولیمے پہ جا کے ملاقات ہونی ہوتی ہے، تیسرے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہیں فون پہ بات کریں، لیکن ڈر لگتا ہے، ماں بھی کپ کپا رہی ہوتی ہے اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زنزیبار میں یہ مناظر رقم ہوتے کہ ایک چبوترے پہ ماں بکنے کے لیے آئی ہوتی اور دوسرے چبوترے پہ بیٹی بکنے کے لیے آئی ہوتی، اور خریدنے والے 2 الگ الگ خطوں کے لوگ ہوتے، اور ایک خرید کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا اور ایک خرید کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر کو لاؤ، جب وہ ماں بیٹی جو آخری بار زندگی میں مل رہے ہیں، دوبارہ ملنے نہیں، اور وہ پیا گھر سدھار نہیں رہے بلکہ وہ غلامی کرنے جا رہے ہیں، چڑکیاں کھانے جا رہے ہیں، رسوائیوں کی زندگی گزارنے جا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا،
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانے حر کی آنکھ ہے بینا. یہ ماں دوسرے خطے میں جا رہی ہے اور بیٹی دوسرے خطے میں جا رہی ہے اور دونوں الگ الگ آقا خرید کے لے جا رہے ہیں. اور ان کی جب آخری ملاقات ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے گرم آنسوؤں کی حدت کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ یہ ذلت تھی، یہ رسوائی تھی غلاموں کا، یہ غلاموں کی یہ قسمت تھی. بیٹیاں ماؤں سے یوں رخصت ہوتی، بھائی بھائی سے رخصت ہوتے، باپ بیٹے سے رخصت ہوتا. لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ. اور پھر غلامی کے اتنے طریقے آزاد کرنے کے دیے کہ آج دنیا کے اوپر اس صورت کی غلامی باقی نہیں رہی ہے. یہ کس نے دیا؟ وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارے. لیکن میرے حضور نے غلام کو کتنی عزت دی. معراج سے واپس پلٹے اور بلال حبشی سے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا. تو صاحب ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو. چونکہ ان کے دم سے ہی زندگی ملی ہے، زندگی کو زندگی حضور کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے. اگر وہ تشریف نہ لاتے تو انسانیت کا یہ بکھرا ہوا قافلہ، یہ بھٹکتا ہوا قافلہ، یہ بہتا ہوا قافلہ، یہ خانمہ برباد قافلہ آج جس گڑھے کے اندر گر کے زندگی کی بازی ہار گیا ہوتا تو انسانیت تو وحشیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی. تو حضور نے آ کے انسانیت کو وقار بخشا. یہ وقار اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر کسی اور قوم نے اس کی حفاظت کی ہے تو سنو یہ دین میلاد والے رسول کی. تو جہاں بھی خیر کی قدریں موجود ہیں یہ قدریں حضور نے عطا کی ہیں. میں آخری بات ایک عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اوپر جتنی بھی خیر کی قدریں تھیں سب قدریں پامال ہو گئی. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ گاؤں میں کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اور آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. بھائی چارے ٹوٹ گئے، خون سرخ ہو سفید ہو گئے، ایک دوسرے کے جبے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ امامے نوچے جا رہے ہیں. جس دور نافرجام سے ہم گزر رہے ہیں الیاذ باللہ کہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی. آج قدریں فنا ہو گئی، ہر قدر زوال پذیر ہوئی ہے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر خیر کی قدر نیچے گئی ہے، ذکر رسول اوپر گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قدریں تھیں ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ نبھا نہ سکے. اور اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہمارے ذمے چھوڑا ہی نہیں تھا، یہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا تھا. اس لیے ہر آنے والا لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی حضور کے ذکر کے چراغاں کے ساتھ، حضور کے ذکر کے اجالوں کے ساتھ ہر لمحہ ہر ساتھ بڑھتی چلی جائے گی اور یہ نور پھیلتا چلا جائے گا اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہوگا. بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ آج کی اس مبارک مقدس اور نورانی محفل کا ایک ایک لمحہ بارگاہ عزدی میں قبول فرما لیا جائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے. دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کی جھولیوں میں ڈالے. اقبال کے سارے کلام کے کا رس جو اللہ اکبر، اگر میں اپنے سارے کلام کا چل وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. اصل وہ نعت تو ہوتی ہے کہ وہ سفارش کے بعد، فرمائش کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے تو تقریر میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزا. پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. کن کی کنجی ہے جس کی زبان نبی، وہ نبی جس کی قرآن ہے وہ داستان، وہ نبی ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب ہم پہ بنی ان کو خبر ہو گئی. وآخر دعوانا کیا کہنے. الحمدللہ رب. نعرہ تکبیر.